اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آج پروردگار عالم نے رحمت للعالمین بن کے جو آیا تھا اس کے گھر میں اپنی رحمت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شکل میں بھیجی ہے، اور بیٹی کی عطا صرف ایک بیٹی کی عطا نہیں ہے بلکہ دشمن کے طعنے کا جواب بن گیا۔ جب حضور نے دین کی تبلیغ کی تو تبلیغ اثر کرتی رہی، دشمن رکاوٹیں کرتے رہے مگر ناکام ہوتے رہے اور مسلمان بڑھتے رہے۔ دشمن مایوس ہوا تو اس نے اپنے دل کے تسلی کے لیے کہنا شروع کیا کہ ٹھیک ہے ان کا دین پھیلا ہے مگر یہ دین بچنے والا نہیں ہے، چلنے والا نہیں ہے، اس لیے ان کے کوئی اولادی نہیں ہے، کون سنبھالے گا ان کے بعد۔ ہم بھی جب کوئی ادارہ کھلتا ہے تو سب سے پہلا سوال لوگ یہی کرتے ہیں کہ آپ تو جان لگائے ہیں، آپ کے بعد کون سنبھالے گا۔ ظاہر ایک فطری بات ہے، اور اگر کوئی یہ مانتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد دین کی بقا کا اور دین کے باقی رہنے کا انتظام نہیں کر کے گئے، اور یہ وہ مانتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ پیغمبر اپنے بعد دین کا کوئی ذمہ دار بنا کے نہیں گئے، نہ ذمہ دار بنا کے گئے، نہ ذمہ دار بنانے کا کوئی نظام بنا کے گئے، مسلمانوں کے حوالے کر گئے، جو چاہیں کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیغمبر کو ایک عام انسان سے بھی معاذ اللہ کمتر مدبر مانتا ہے، اس لیے کہ ہم اگر ایک چھوٹا سا ادارہ بھی کھولتے ہیں، ایک امام بارگاہ، ایک مسجد، ایک مدرسہ بناتے ہیں تو ہمیں فوراً یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بعد اس کو کون سنبھالے گا۔ جس دین کو قیامت تک کے لیے باقی رہنا تھا اسے پیغمبر لاوارث کیسے چھوڑ کے جا سکتے تھے؟ پیغمبر کی سیرت بھی اس بات کی گواہ ہے۔ مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے مکے سے گئے ہیں تو مکے میں جاتے ہوئے مولا علی کو آپ نے صرف بستر پہ سلایا نہیں تھا حکم خدا سے، بلکہ کچھ اور ذمہ داریاں دے کے گئے تھے۔ ان میں ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو واپس دے کے علی کو مدینے آنا ہے۔ امانتیں کفار کی تھیں اور علی سب کو واپس دے کے آئے۔ تو مزاج پیغمبر آپ دیکھیے، مکے سے مدینے ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے تھے، انہیں معلوم تھا کہ واپس آئیں گے، مکہ فتح ہوگا، اس سے پہلے صلح حدیبیہ ہوگی، مکہ حکومت کے دائرے میں داخل ہوگا۔ یہ سب معلوم ہو جانے کے باوجود کہ واپس آنا ہے، پیغمبر ہمیشہ کے لیے مکہ چھوڑ کے نہیں جا رہے تھے مگر امانتوں کو لاوارث چھوڑ کے نہیں گئے، علی کو وارث بنا کے گئے۔ تو سوچئے جو پیغمبر اتنا امین ہے کہ کفار کی امانتوں کو بھی لاوارث چھوڑ کے نہیں جاتا، علی کو وارث بنا کے جاتا ہے، ان امانتوں کا امین بنا کے جاتا ہے کہ تم ذمہ دار ہو، اس کی حفاظت کرو اور ان کے مالکوں تک پہنچاؤ، تو پھر اندازہ لگائیے کہ جو اتنا امین ہے کہ تھوڑی سی مدت کے لیے مکہ چھوڑ رہے ہیں، امانت بھی کفار کی ہے، دشمنان دین کی ہے، مگر اسے لاوارث چھوڑ کے نہیں جاتے، تو جب ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جائیں گے پیغمبر اور اللہ کی امانت اسلام ہوگی تو کیا اسے لاوارث چھوڑ کے جائیں گے؟ یہ پیغمبر کی امانت پر داغ ہے اگر یہ سوچا جائے کہ پیغمبر اپنے بعد نظام ہدایت کا کوئی ذمہ دار بنا کے نہیں گئے، اور اس ذمہ داری کا نام امامت ہے اور ان ذمہ داروں کا نام اہل بیت ہے۔ انہی میں سے ایک حضرت فاطمۃ الزہرا کی ذات گرامی ہے جن کی تاریخ ولادت ہے آج۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، سورہ کوثر کی آیت پڑھی تھی کہ جب مکے میں دشمن ناکام ہوا، مسلمان بڑھتے چلے گئے تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اسلام
پھیلا ہے، لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، مگر یہ دین چلنے والا نہیں، اس لیے کہ کوئی اولاد پیغمبر کے نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے تمہیں کثرت اولاد سے نوازا ہے اور تم نہیں، تمہارا دشمن جو ہے اس کی نسل مٹ جانے والی ہے۔ مگر میں ایک بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین اور سامعین کو کہ جب یہ دشمن تانا دے رہا تھا کہ دین محمد چلنے والا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو یہ کون سا وقت تھا جب اتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے کہ دشمن مایوس ہونے لگا تھا؟ یہ جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے سب پیغمبر کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے، پیغمبر سے ملنے والے، عشرہ مبشرہ والے، ابتدائی دور میں مسلمان ہونے والے، پہلے اسلام لانے والے لوگ تھے، اصحاب میں بھی اعلیٰ کوالٹی کے لوگ تھے، مگر ان اعلیٰ کوالٹی کے اولین اصحاب کی موجودگی میں دشمن یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا دین چلنے والا نہیں، اس لیے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ دشمن کی اس میں گواہی ہے، دشمن گواہی دے رہا تھا کہ دین خدا اصحاب سے چلنے والا نہیں ہے، دین خدا اولاد پیغمبر سے چلنے والا ہے، اہل بیت پیغمبر سے چلنے والا ہے۔ خدا نے اس کا جواب دیا، ہم نے تمہیں کثرت اولاد سے نوازا ہے، ایک بیٹی دی جس سے آج پوری دنیا میں نسل پھیلی ہوئی جو نسل سادات کہلاتی ہے۔ اور یہ بیٹی کیسی بیٹی تھی؟ عظمتوں کی مالک، صفات، فضائل، خوبیاں جتنی کسی وجود کو اللہ عطا کر سکتا ہے وہ ساری فضیلتیں، ساری خوبیاں اور سارے کمالات اس نے نور اول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی۔ میں نے لفظ کا اللہ عطا کر سکتا ہے، یہ لفظ بیان کی کمزوری ہے۔ جتنی خوبیاں اور فضائل اور کمالات کسی مخلوق میں ان کے سمانے کی گنجائش ہے، وہ سارے کمالات جو کمال مطلق پروردگار ہے اس نے وہ سارے کمالات اپنی اس اول مخلوق کو عطا کر دیے جس کا نام نور محمد ہے۔ جو نور محمد ہے وہ افضل انبیاء بھی ہیں، وہ ختم المرسلین ہونے کے ساتھ سید المرسلین بھی ہیں، وہ صاحب شریعت پیغمبر ہیں جن کی شریعت قیامت تک باقی رہنے والی ہے، وہ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، اللہ نے انہیں بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے، یعنی وہ جنت کی مبارکباد دینے والے بھی ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے بھی ہیں۔ اللہ نے انہیں بھیجا ہے تاکہ وہ انسانیت کے پیروں میں جو بیڑیاں پڑی ہیں رسموں کی انہیں کاٹ دیں، سب قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ نے انہیں بھیجا جو پیغمبروں کے بھیجنے کی حکمت ہے کہ زمین پر عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو۔ اللہ نے یعنی حاکم بھی ہیں وہی پیغمبر، اللہ نے انہیں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھ کے سنائیں، لوگوں کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دیں، اور لوگوں کو اللہ کی کتاب کی تعلیم کے ذریعے پھر اپنے وجود کے ذریعے ان کی تربیت کریں۔ وہ معلم بھی ہیں، وہ مربی بھی ہیں، اور انہوں نے اپنا تعارف ان لفظوں میں کرایا ہے کہ انا و علی ابا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ بھی ہیں۔ تو پھر اب جب پیغمبر اپنی بیٹی کا تعارف کرانا چاہتے ہیں تو الگ الگ کہاں تک بتائیں گے کہ میری بیٹی عالمہ بھی ہے، میری بیٹی اللہ سے راضی بھی ہے، میری بیٹی سے اللہ راضی بھی ہے، میری بیٹی اللہ کی حبیبہ بھی ہے۔ پیغمبر نے ایک جملے میں سب کو پہچانوا دیا، فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ پیغمبر کون ہے؟ وما محمد الا رسول، پیغمبر رسول ہیں، اس کا مطلب حضرت زہرا رسالت کا ٹکڑا ہے، حضرت زہرا پیغمبر کا ٹکڑا ہے، یعنی پھر رحمت کا ٹکڑا ہے۔ حضرت زہرا پیغمبر کی رحمت کا حصہ ہیں، حضرت زہرا پیغمبر کی تعلیم و تربیت کے نظام کا حصہ ہیں۔ جو کچھ پیغمبر ہیں اس کا حصہ حضرت زہرا بھی ہیں۔ جو کمالات پیغمبر کو ملے ہیں اور سب ملے ہیں جو کسی کو مل سکتے تھے، وہ سارے کمالات حضرت زہرا میں موجود ہیں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے کمالات سے سجا کے رسول آخر کو قیامت تک کی ذمہ داری دی تھی، اور کہا تھا قرآن پہنچانے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں سے کہہ دو کہ مسلمانوں سے مالک نے خود ہی آواز دے کے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ اے مسلمانوں بلکہ اے انسانوں، تمہارے لیے تم کو آئیڈیل چاہیے، تمہیں سیکھنا ہے کہ کون کام کیسے کرو، تم خود سے کچھ نہیں جانتے، تم سب دوسروں کو دیکھ کے سیکھتے ہو،
تو تمہیں کس کو دیکھنا چاہیے؟ تمہارا آئیڈیل کس کو ہونا چاہیے؟ کیا دنیا کے کسی حاکم کو جو ہزاروں ظلم و ستم کا موجد ہوتا ہے؟ کیا کسی سیاسی کو؟ اگر تمہیں حکومت کرنا ہے تو کسے آئیڈیل بناؤ گے؟ اگر تمہیں تجارت کرنا ہے تو کسے آئیڈیل بناؤ گے؟ اگر تمہیں گھر میں اندر کی زندگی کا نمونہ چاہیے کہ کیسے بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، کیسے بچوں کو پالتے ہیں، تو کسے آئیڈیل بناؤ گے؟ تم اپنی زندگی کا آئیڈیل کسے بناؤ گے؟ زندگی کے ہر شعبے میں تم آئیڈیل کے محتاج ہو، تم دیکھ کے جیتے ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہیں کسی کو آئیڈیل نہیں بنانا ہے۔ جس کسی کو آئیڈیل بناؤ گے وہ غلطیاں کرے گا، اس کا نفس کبھی اس پر غالب ہو جائے گا، کبھی اس کی سوسائٹی اس پہ قبضہ کر لے گی، کبھی مصلحتیں اسے صحیح راستے سے ہٹا دیں گی۔ لہذا اسے اپنا آئیڈیل بناؤ، اسے اپنا اسوہ بناؤ، اسے اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ جو اللہ کی طرف سے معصوم آیا ہے اور جو کمالات سے سجا ہوا ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ پیغمبر کی ذات ہے وہ، لیکن بنا کون پائے گا؟ اس کی شرطیں اللہ نے بیان کی کہ تم چاہو گے کہ پیغمبر کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لو، لیکن آئیڈیل نہیں بنا پاؤ گے جب تک یہ شرطیں پوری نہ کرو۔ شرطیں کیا ہیں؟ لمن کانا یرجو اللہ، اللہ سے امید رکھنا سیکھو، بندوں سے امیدیں نہ لگاؤ، اللہ سے امید رکھنا سیکھو۔ والیوم الآخر، اور آخرت کو نہ بھلاؤ، آخرت کو یاد رکھو، آخرت پر بھروسہ کرو، آخرت کا یقین دل میں پیدا کرو، تب پیغمبر کو اپنا آئیڈیل بنا سکو گے۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو دنیا داروں کو اپنا آئیڈیل بناؤ گے، کوئی کسی کرکٹر کو آئیڈیل بنا لے گا، کوئی کسی فلم کے ہیرو کو اپنا آئیڈیل بنا لے گا، کوئی کسی سیاسی انسان کو اپنا آئیڈیل بنا لے گا، کوئی کسی دنیاوی مصلح کو اپنا آئیڈیل بنا لے گا، جو صدیوں کے بعد پتہ چلے گا کہ مثلا کمیونزم کا نظریہ ختم ہو گیا، یہ غلط تھا، اور صدیاں انسانیت کی برباد ہو جائیں گی۔ لہذا تمہیں پیغمبر کو آئیڈیل بنانا اور اس کے لیے اللہ سے امید رکھنا ایک، آخرت پر بھروسہ رکھنا دو، اور ان دو شرطوں کے بعد وذکر اللہ کثیرا، تیسری شرط یہ ہے کہ خالی مصلی پہ آ کے اللہ کو یاد کرنا کافی نہیں ہے، خالی مسجد میں آ کے اللہ کو یاد کرنا، مجلس میں آ کے اللہ کو یاد کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ تمہیں زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کو یاد رکھنا ہوگا، چاہے دکان پہ بیٹھو، چاہے دوستوں کے ساتھ تفریح کے لیے کھڑے ہو، چاہے چائے پینے کے لیے گئے ہو، چاہے خانے میں بیٹھے ہو، جہاں بھی ہو تمہیں اللہ کو یاد رکھنا ہوگا۔ جب اللہ کو یاد رکھنے کی عادت ڈالو گے، جب آخرت کو یاد رکھو گے اور اس پہ بھروسہ کرو گے، جب اللہ سے امید لگاؤ گے، تب آئیڈیل بن سکو گے۔ پیغمبر ہماری زندگی کا لائف ماڈل ہے، آئیڈیل ہے، مگر آئیڈیل وہ ہوتا ہے جس کو کرتے دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ اب مثلا نماز پڑھنا ہے، پیغمبر نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھو۔ تو مرد اور عورت دونوں پیغمبر کو دیکھ کے نماز پڑھیں، مگر شریعت کے قوانین میں لکھا ہوا ہے عورتوں کے مستحبات الگ ہیں، حج میں بھی ان کے مسائل الگ ہیں، بہت سی جگہوں پر عورتوں کے مسائل الگ ہیں۔ اب عورتوں کی نماز کون پڑھ کے دکھائے تو اس سے عورتیں سیکھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، پیغمبر نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ مرد مجھے نمازیں پڑھتے دیکھیں، مرد مجھے دیکھیں میری زندگی کا طریقہ کار کیا ہے، عورتیں فاطمہ الزہرا کو دیکھیں، ان سے سیکھیں، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ میں یہیں پر آ کے میرے پاس جتنا وقت ہے اس میں کہنا چاہوں گا، اپنی بہنوں سے خاص کر کے اپنے بھائیوں کے ساتھ ساتھ دونوں توجہ دیں۔ حضرت زہرا کی زندگی کے دو حصے بنتے ہیں ہمارے اس اعتبار سے کہ ہم ان سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے نمونہ عمل ہے، مثلا جناب زہرا کا خلوص اور للہیت۔ خلوص اور للہیت کا سب سے بڑا نمونہ اور ثبوت سورہ دہر کا نزول ہے کہ جب حسنین بیمار ہوئے، پیغمبر نے کہا نظر کرو، 3 دن کے روزے کی نظر کی ان لوگوں نے۔ میں اپنی بہنوں سے یہیں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ نظر خالی وہ نہیں ہے جسے ہم نظر کے نام پہ کرتے ہیں، وہ تو ایک ہمارا اپنا طریقہ ہے جو ہم نے اپنا لیا ہے کہ اگر امام ہوتے تو ہم ان کی خدمت میں گفٹ لے جاتے۔ اب اس وقت کوئی امام ہمارے سامنے نہیں ہے، جب ائمہ حاضر تھے، موجود تھے، تو ان کے دوست آتے تھے، کوئی شہد لاتا تھا، کوئی کچھ تحفہ لاتا تھا اور ائمہ تحفہ قبول کرتے تھے۔ ہم بھی کسی کے پاس جاتے ہیں تو گفٹ لے کے جاتے ہیں۔ ہم جاتے، ہو سکتا ہے بمبئی سے جاتے تو یہاں کا مثلا افلاطون مشہور ہے وہ لے کے جاتے، مگر اب امام تو ہے نہیں ہمارے سامنے تو ہم تحفہ کیا دیں؟ تو شاید بزرگوں نے طریقہ نکالا کہ ان کے
عموماً مٹھائی تحفے میں خوشی کے موقع پہ دی جاتی ہے، لہٰذا مٹھائی رکھو، وہ ان تک تو پہنچ نہیں رہی ہے، لہٰذا اب ان تک پہنچانے کے پاس ہمارا پاس راستہ ہے کہ کوئی ثواب کا کام کریں۔ ثواب کے کاموں میں تلاوت قرآن ہے۔ تلاوت قرآن پورا پڑھنے میں گھنٹوں چاہیے، کم سے کم 15-20 گھنٹے چاہیے، لیکن اجر کے لحاظ سے ایک سورہ حمد ایک قرآن کے برابر ہے، اور ثواب کے لحاظ سے 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کا پڑھنا پھر ایک قرآن کے برابر ہے۔ لہذا بزرگوں نے ایک طریقہ نکالا کہ کم وقت میں ایک ہدیہ امام تک پہنچایا جائے، جو تلاوت ہے، اور مٹھائی امام کے ہاتھوں میں دیتے تو وہ کسے پہنچاتے ہیں ہم خود سمجھیں۔ امام کے ہاتھوں میں اگر کوئی چیز جاتی تھی وہ کھلاتے تھے، کھجور آتی تھی خود نوش فرماتے تھے، کھلاتے تھے، اور خاص کر کے ان کا خیال کرتے تھے جن کو وہ چیزیں نصیب نہ ہوں۔ تو یہ جو نظر ہم کر رہے ہیں یہ بھی نظر کا ایک حصہ ہے، اچھا کام ہے، لیکن نظر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بس مٹھائی رکھ کے کھڑے ہوں اور سورہ پڑھ کے ائمہ کی خدمت میں ہدیہ کریں اور مٹھائی کھا لیں یا کھلا دیں۔ نظر کا مطلب ہے اللہ سے وعدہ کرنا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں کوئی بھی اچھا کام کروں گا، ایک بار صلوات پڑھوں گا، ایک بار سبحان اللہ کہوں گا، ایک تسبیح حضرت زہرا پڑھوں گا، 2 رکعت نماز پڑھوں گا، کسی غریب بچی کے لیے ایک اسکار خرید کے دے دوں گا، کسی کم آمدنی والے گھرانے کی کھانے پینے میں مدد کر دوں گا۔ کوئی بھی اچھا کام چاہے وہ اللہ کے حق سے تعلق رکھتا ہو اور چاہے بندوں کے حق سے تعلق رکھتا ہو، اس کی نظر کی جا سکتی ہے۔ اور نظر میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نظر جو کر رہے ہیں دیکھیں کہ جس کے امام کے نام سے ہم کرنا چاہتے ہیں اس امام کو کیا اچھا لگے گا ہم کریں۔ کیا امام کو یہ اچھا لگے گا کہ مٹھائی ہم خود کھا لیں اور ہمارے پڑوس میں وہ گھر ہو جن کی آمدنی اتنی کم ہو وہ مٹھائی نہ کھا سکیں، بریانی ہم خود کھا لیں اور پڑوس میں کوئی ایسا ہو جسے سال میں بریانی نصیب نہ ہوتی ہو، ہم تعلقات پہ لوگوں کو بلاتے ہیں، ہم حیثیت دے کے لوگوں کو بلاتے ہیں، ہم استحقاق نہیں دیکھتے مگر امام کے نام پر ہے تو مستحق کو پہلے دیکھا جانا چاہیے۔ تو پیغمبر نے کہا نظر کرو، تو ماں باپ دونوں نے حسنین کی بیماری سے شفا کے لیے نظر کی کہ ہم 3 دن روزے رکھیں گے۔ جب روزہ شفا ہو گئی تو روزہ رکھنے چلے تو حسنین جو ابھی بیماری سے اٹھے اور کم سن تھے، 6-7 سال کی عمر تھی جب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور ابھی 8 سال کے امام حسن اور 7 سال کے امام حسین نہیں ہوئے تھے، حضرت زہرا بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اگر بالکل آخری دنوں کی یہ بات ہو 9ویں 10ویں ہجری کی، تب بھی 7-8 سال سے زیادہ عمریں حسنین کی نہیں ہے، بیماری سے اٹھے ہیں۔ نظر واجب ہے حسنین پر نہیں، علی و فاطمہ پر روزے رکھنا، مگر جب انہوں نے روزے رکھے تو انہوں نے بھی روزے رکھ لیے۔ یہ پیغام دے رہے ہیں ماں باپ کو بھی۔ ماں باپ نے منع نہیں کیا کہ بیٹا تمہارے اوپر واجب نہیں ہے، تم ابھی چھوٹے ہو، بیماری سے اٹھے ہو، مت رکھو، رکھ سکتے ہو تو رکھو۔ آج کے ماں باپ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو محبت بیجا نہ ہونا چاہیے، بچوں کو محبت میں اچھے کاموں سے روکو نہیں۔ ہمارے ہاں بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جو مستحب روزے کی دور کی بات ہے، رمضان کے واجب روزے بھی 9 سال کے ہونے کے باوجود بچیوں سے چھڑوا دیتے ہیں۔ 15 سال کے بچوں سے کبھی کہاں عمر ہوئی ہے، ابھی بہت کمزور ہے، جبکہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے۔ 9 سال کی بچی اگر کمزور ہے، دن بڑا ہے، روزہ رکھے، جب اس کی طاقت سے باہر ہو جائے اس وقت اس کا روزہ کھلوا دیا جائے، وہ گنہگار نہیں ہوگی۔ لیکن اگر رکھنے ہی نہیں دیا تو ماں باپ روکنے کے گنہگار ہوں گے اور بچی بھی بلا وجہ گنہگار ہوگی، ایسے بچے بھی گنہگار ہوں گے۔ اگر گرمی زیادہ ہے، دن بڑا ہے، نہیں رکھ سکتے ہیں، تب بھی رکھیں، جب مجبور ہو جائیں اس وقت توڑ لیں اور بس اتنا سے کھائیں پئیں جس سے تکلیف دور ہو جائے، تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ بغیر حسنین نے بھی روزے رکھے اور سب افطاری کے لیے جب بیٹھے، مولا علی تھوڑی سی جو کہیں سے لے کے آئے تھے محنت کر کے، ایک روٹی تھی، دروازے پہ مانگنے والے آ گئے، 3 دن تک روٹیاں دیتے رہے اور بغیر افطاری کھائے ہوئے پانی پی کے سو رہے، سحری کے لیے کچھ نہیں ہے مگر 3 دن روزے اس طرح رکھے۔ اللہ نے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ پورا سورہ دہر نازل ہو گیا، جس میں ان کی نیت اور ان کے ارادے اور ان کے خلوص اور ان کی للہیت کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ انہوں نے روٹیاں دیتے ہوئے نہیں کہا تھا کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور ہم کو تم سے کچھ نہیں چاہیے، یہ انہوں نے نہیں کہا تھا، یہ اللہ نے ان کے ارادوں کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے جو دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ تو اس کنبے کی ایک خصوصیت ہے اللہ کے لیے کرنا، جو کچھ کرنا، نہ نام کے لیے، نہ تعریفوں کے لیے، نہ بڑا بننے کے لیے، نہ دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے، جو کرو بس اللہ کے لیے کرو۔ یہ مخلص ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، انہوں نے جو کچھ کیا اللہ کے لیے کیا۔
خاتون ہونے کی حیثیت سے اکلوتی خاتون فاطمہ الزہرا ہیں جو نمونۂ عمل ہیں. ہم مردوں کے لیے بھی ان کا خلوص، ان کا ایثار، ان کا قربانی کا جذبہ، ان کا شعور، ان کی شجاعت دربار میں جانا، ان کا ہاتھ مولا علی کا ہاتھ بٹانا اور بنی ہاشم پورے مدینے والوں کے انصار کے دروازے پہ جا کے علی کے لیے مدد مانگنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم سب کے لیے نمونۂ عمل ہیں کہ ہم اپنا دینی فریضہ انجام دیں، چاہے اس کے لیے ہمیں جتنی زحمتیں اٹھانا پڑے اور قربانیاں دینا پڑے. مگر اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے خاص کر نمونۂ عمل ہیں. میں جلدی سے ایک پہلو کو عرض کر دینا چاہتا ہوں تھوڑے سے وقت میں. عورت کے 3 بڑے رخ ہیں. بیٹی بن کے پیدا ہوتی ہے، بیوی بن کے کسی گھر کو آباد کرتی ہے، ماں بن کے اگلی نسلوں کی تربیت کرتی ہے. اگر بیٹی کی حیثیت سے دیکھا جائے تو جناب فاطمہ الزہرا نے اپنے بابا کے ساتھ اور اپنی ماں کے ساتھ وہ برتاؤ کیا ہے جس کا نمونہ دیکھنے کو نہیں ملتا. جب تک ماں کے پیٹ میں تھی بائیکاٹ تھا، جناب خدیجہ اکیلی تھیں، تو بطن مادر سے بیٹی اپنی اماں سے باتیں کر کے ان کا دل بہلاتی تھی. اور جب اماں چھوٹ گئیں، اکیلے بابا بچے اور بابا کا خیال کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دن بھر تبلیغ کر کے اسلام پہنچا کے تھکے ہوئے آتے تھے، پیر سوجے ہوئے، پتھروں کی وجہ سے بدن زخمی، خون بہتا ہوا، تو یہ کم سن بچی جو 5 سال کی ہے یہ اپنے بابا کے پیر دھلاتی تھی، خون پوچھتی تھی، مرہم لگاتی تھی. اپنے باپ کا اس طرح خیال کیا کہ بیٹی باپ سے بہت محبت کرتی ہے، مگر سب سے زیادہ محبت و خدمت کرنے والی بیٹی نہیں ہوتی. ماں اپنی اولاد سے جتنی محبت کرتی ہے اس دنیا کے رشتوں میں کوئی کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا. ماں کی محبت بے لوث ہوتی ہے. پیغمبر نے فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے 3 لفظوں میں تعارف کرایا ہے ان کا، اور تعریف کی ہے کہ فاطمہ کے اندر وہ محبت ہے میرے لیے اور وہ میری خدمت کی ہے اور مجھے اس طرح سے رکھا ہے کہ جیسے ایک ماں اپنے اولاد کے لیے ہوتی ہے. پیغمبر کا جملہ ہے کہ فاطمہ ام ابیہا ہے. فاطمہ اپنے باپ کی بیٹی نہیں ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. یہ بیٹیوں کو درس دے رہی ہیں حضرت زہرا کہ دیکھو خیال رکھنا اپنے باپ اور اپنی ماں کو اتنی خدمت کرنا جیسے ماں اولاد کی خدمت کرتی ہے. زوجہ کی حیثیت سے جب علی کے گھر میں آئیں اور پیغمبر نے پوچھا تو جواب میں فرمایا تھا علی نے، نعم العون علی طاعت اللہ. میں بہت سمیٹ کے کہنا چاہتا ہوں اپنی بہنوں سے جو کسی نہ کسی گھر کو جا کے آباد کرتی ہیں، شریک حیات بنتی ہیں، فاطمہ کی کنیز ہو تو تمہارے کسی گھر میں آنے سے وہاں جو بے دینی ہو اس سے دور ہونا چاہیے، اللہ کی نافرمانیاں ختم ہونا چاہیے، اللہ کی اطاعت بڑھنا چاہیے. اگر نماز نہیں ہے تو پڑھی جانے لگے، اگر حجاب نہیں ہے تو سر پہ آ جائے، اگر روزہ نہیں رکھا ہے تو رکھا جانے لگے. رکاوٹ نہ بننا کہ کوئی شوہر داڑھی رکھے تم اسے منڈوا رہی ہو، کوئی مجلس جا کے دیر میں آتا ہے تو تم اس سے لڑ رہی ہو. اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ نہ بننا، اللہ کی اطاعت میں اپنے شوہر کے لیے مددگار بننا. اور علی کا کردار بھی یہی تھا کہ وہ فاطمہ کے مددگار تھے اور فاطمہ علی کی مددگار تھیں. مگر علی جو مشکل کشا تھے، دنیا کے مددگار، انہوں نے کہا کہ میری زوجہ فاطمہ اللہ کی اطاعت میں میری مددگار ہیں. صرف نماز کی بات نہیں ہے، روزے کی بات نہیں، پوری زندگی میں اطاعت پروردگار. اس اطاعت کا حصہ یہ بھی ہے کہ میری بہن تمہارا شوہر کسی کا بیٹا ہے، تمہارا شوہر کسی ماں کا کسی باپ کا بیٹا ہے، بھائیوں کا بھائی ہے، بہنوں کا بھائی ہے، ان کے اس پر حقوق ہیں، ان حقوق میں ادائیگی میں رکاوٹ نہ بننا، الگ نہ کرنا اپنے شوہر کو اپنے بزرگوں سے. تمہارا کام خاندان توڑنا نہیں ہے، تم دوسرے خاندان سے آئی ہو، تمہارا کام دونوں خاندانوں کو جوڑنا اور ملانا ہے. اور یہاں پر میں تیسرا پہلو کہتے ہوئے بات کو ختم کروں. ماں کی حیثیت سے معصوم کی ماں ہے، مگر سیدہ زہرا کی تربیت کا یہ انداز تھا کہ باہر جب حسنین جاتے تھے تو واپس آنے پہ پوچھتی تھیں کہ کیا سیکھ کے آئے ہو، کیا سن کے آئے ہو، اور وہ مسجد میں اپنے نانا کا پورا خطبہ سنا دیتے تھے. یہ سبق ہے ماؤں کو کہ دیکھو بچے جب تمہارے گھر سے باہر نکلے، اور اب گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت باہر کی ساری غلادت موبائل کی شکل میں ہاتھوں میں ہے، ٹی وی میں ہے. اب ٹی وی بھی بیکار ہو گیا، ہاتھوں میں موبائل ہے
اور اس سے سارے جراثیم، ساری برائیاں آتی چلی جا رہی ہیں۔ لہٰذا ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نگاہ رکھیں، باہر کے دوستوں سے کیا سیکھ کے آ رہا ہے بیٹا، سہیلیوں سے کیا لے کے آ رہی ہے بیٹی، کوئی نئی چیز دکھائی دے رہی ہے، تحفہ کس نے دیا ہے، یہ گفٹ کہاں سے لائی ہو، کیا پڑھ رہی ہو، کیا دیکھ رہے ہو، موبائل میں کون سے ایپ ڈاؤن لوڈ کر رکھے ہیں، یہ نگرانی رکھیں۔ اس لیے کہ فاطمہ زہرا نے بھی اپنے معصوم بچوں پر بھی نگرانی رکھی تھی، جبکہ ان کے یہاں گمراہی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ نگرانی ان کی گمراہی سے بچانے کے لیے نہیں تھی، نگرانی اس لیے تھی تاکہ ہم ان کے غلام اور ان کی کنیزیں اپنی اولاد کو صحیح ماحول میں پرورش کر سکیں۔ گھر کے اندر تلاوت، گھر کے اندر آیات کا نزول، گھر کے اندر نماز، گھر کے اندر ذکر خدا، غریبوں کی مدد، غریبوں کا کام آنا، اور باہر کی خرابیوں سے بچا کے باہر سے اچھائیوں لوگ کو لے کے آنا، جو ان کی تربیت کا خلاصہ تھا۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ آج جس ہادیہ جو راضیہ اور مرضیہ ہے، جو معصومہ ہے اور بطول ہے اور طاہرہ اور مطہرہ ہے، اور جو فاطمہ ہے، پروردگار اس کا واسطہ کہ ہمارے قوم کو، ہم سب کو جو ان کے غلام اور ان کی کنیز ہیں، ان کی سیرت کو اپنانے اور ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جس حجاب کو زیور بتایا تھا فاطمہ زہرا نے، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اس حجاب کو اپنی توہین نہ سمجھیں، اسے اپنی عزت، اپنی زینت اور اپنا زیور سمجھ کے اسے اپنائیں، اللہ کے حق کو بھی ادا کرتی رہیں اور بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔